من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا كَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ بِالْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، جیسا کہ اللہ تجھے تیرے گھر سے باہر لایا اور مومنین کا ایک گروہ مکہ چھوڑنے کو پسند نہ کرتا تھا، حق بات پر تجھ سے الجھتے تھے، حالانکہ حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ ہجرت اسی طرح کر رہے تھے جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، اور وہ دیدہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی طرف نہ بنو جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے آلوئے دریا چلے ہیں اور دوسرے لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر وہ جنگ ہے، بدر مقام کا نام ہے، سید الانبیاء کی پہلی جنگ، کفار کے خلاف، اور پہل کرنے والے کافر تھے۔ یہ دونوں جماعتیں، ایک حق اور دوسری جو تھی باطل، حق والے قلیل تعداد میں تھے اور باطل والے زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے، لیکن خداوند تعالیٰ نے اس جنگ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو ذرا غور کرو کہ اللہ نے کس طرح مدد کی۔ وہ میدان بدر میں صبح ہونے والی جس دن جنگ ہوئی، صبح ہوتے ہی دونوں صفیں کفار نے اپنی صفوں کو صحیح کیا، صاف کیا، یعنی سیٹ کیا، ترتیب دی، اور ادھر جن کو وہ قلیل سمجھتے تھے، وہ مختصر جماعت جو حق پر قائم تھی، جو سید الانبیاء کی جرنیلی میں ان کی رہنمائی میں آئی ہوئی تھی، وہ قلیل تھی۔ ان کے سامنے بظاہر، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا حق والے جتنے کم ہوتے ہیں یقیناً فاتح ہوتے ہیں۔ وہ میدان آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب لشکر آمنے سامنے آتا ہے تو کفار مکہ کا یہ پروگرام تھا کہ ہم پہلے ہر آدمی کو نہیں انصار میں سے بلائیں گے، بلکہ
جو رسول کے قریبی ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ یقیناً آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. ایسے ہوا جنگ کا میدان لگا تو انہوں نے پکار کہا اے اللہ کے رسول تم اپنے جوانوں کو بھیج اور اپنوں کو بھیج جو تیرے قریبی ہیں. تو جناب رسالت باب نے جب میدان بدر میں صبح ہوئی اور لشکر آمنے سامنے آیا کفار کی طرف سے عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ شبی ابن ربیعہ شیبہ بھی کہہ سکتے ہیں میدان میں آئے. اسلامی لشکر کی طرف سے آپ نے بلایا یا علی میرے قریب آؤ. جناب حضرت حمزہ کو بلایا اور حضرت عبیدہ کو بلایا. ادھر سے 3 ادھر سے بھی 3 بلایا اور آپ نے بھیجا. جیسے ہی آپ نے ان کی طرف بھیجا تو اسلامی لشکر بھی تیار تھا اور وہ بھی تیار تھے. حضرت علی نے ان کے سامنے آ کر کہا کہ دیکھیں ہم اسلام والے جو ہیں حق والے جو ہیں پہلے نہیں پہل کرتے تو پہل تو کر. اس نے وار کیا. جیسے ہی اس نے وار کیا تو حضرت علی نے بیکار کر دیا اور جب شیر خدا نے وار کیا تو ولید کا ہاتھ کٹ گیا. ابھی وہ ایک ہاتھ کو دیکھ رہا تھا. شیر خدا کا وار تھا عام وار نہیں تھا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. انتہا انجام کو پہنچا. وہ ادھر عتبہ نے بھی جناب حضرت حمزہ کو دعوت دی کہ آؤ میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. بس اس نے بھی تو شیر کو دعوت دی. حضرت حمزہ کے سامنے آیا. جیسے ہی اس نے حضرت حمزہ کو للکارا تو حضرت حمزہ نے ایک وار میں للکارا اور کہا کہ اب جا جہنم میں تیری یہاں جگہ نہیں ہے جہنم میں جا. ادھر شیبہ اور حضرت ابو عبیدہ کا مقابلہ لڑ رہے تھے. ایک تلوار حضرت ابو عبیدہ کو لگی اور ٹانگ پر لگی, زخمی ہوئے. اور جناب امیر المومنین حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے ہیں, ایک شیر کی طرح وار کیا, اس کافر کو جہنم واصل کیا, پہنچا دیا. جنگ شروع ہوئی. نمایاں اس جنگ میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ دیکھو جنگ ہوتی رہی. جو ان کا جرنیل تھا قریش کا, وہ کفار مکہ کا جو دشمن رسول تھا سب سے بڑا, وہ تھا ابو جہل. جب ابو جہل مارا گیا تو یقیناً کفار کی صفوں میں لرزہ پیدا ہو گیا. انہوں نے یک بار کی اچانک اکٹھے ہو کر حملہ کیا. وہاں اس میدان میں تاریخ گواہ ہے, حضرت علی نے اکیلے ان 51 کافروں کو مار ڈالا. یہ عام آدمی نہیں تھا, یہ جس کو شیر خدا اسد اللہ بھی کہتے ہیں, حیدر کرار کہتے ہیں. تو جنگ بدر یہ عام جنگ نہیں تھی کہ
جس میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی اپنے ملائکہ کے ذریعے مدد کی، اور جو در جو گاتے رہے ان کے سامنے مسلمانوں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں نظر آنے لگا، اور یقیناً یہی بات تھی، ان کے دل کے اندر خوف بیٹھ گیا۔ دوسرا، ان کے سامنے اور جو لڑ رہے تھے وہ عام نہیں تھے، جن کو لا فتح کا لقب دیا گیا کہ ان کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی، لا سیفا الا ذوالفقار، یعنی علی کو وہ تلوار عطا ہوئی تھی جو نبی نے خود عطا فرمائی، اور وہ علی اس میدان میں ایسا فاتح ہوا، اور حضرت حمزہ کی جو جرأت تھی اور تمام صحابہ کا ساتھ ہونا، اگرچہ قلیل تعداد تھی لیکن یقیناً کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اسی قوم کی مدد کرتا ہے جن کے اندر اتحاد و اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالی اپنے دین اسلام اور اپنے نبی کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔